العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياؤه إلا المتقون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم رؤوف الرحيم عليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں اولی الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس نے مجھ پر دنیا میں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیزوں، اپنی زندگی میں کچھ وقت نکال کر اپنے آقائے نامدار رحمت والے سرکار کی بارگاہ میں درود پاک ضرور روزانہ پڑھا کریں، اور آپ یہ نیت کریں روزانہ کم از کم 313 مرتبہ تو لازمی طور پر درود پاک پڑھنا اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، چونکہ 313 بار درود پاک پڑھنا یہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے میں شامل ہوتا ہے، اور کثرت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ لہٰذا اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیں، جہاں بہت سارے کام کرتے ہیں آپ، وہیں پر اپنی زندگی میں ایک کام یہ بھی شامل ضرور کر لیں، اور روزانہ کم سے کم 313 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھا کریں انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے نہایت ہی محبت کے ساتھ دل لگا کر گنبد خضرا کا پرنور تصور اپنے ذہن و فکر میں بسا کر، آنکھوں کو بند کر کے سروں کو جھکا کر نہایت ہی تعظیم و ادب کے ساتھ رحمت والے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و کلیمنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ بارک وسلم۔ حاضرین محترم، ماہ رجب کی آج 6 تاریخ ہے، چھٹی شریف، اور یہ تاریخ عالم اسلام میں بڑی معروف ہے، خاص کر عاشقوں کے نزدیک تو بہت ہی یادگار یہ تاریخ ہے۔ سلطان الاولیاء، خواجہ خواجگان، سلطان الہند، عطائے رسول، شہزادے رسول، خواجہ اجمیر معین الدین حسن سنجری چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک کی تاریخ ہے، بہت بابرکت تاریخ ہے الحمدللہ۔ ہم لوگ اگرچہ اجمیر مقدس نہیں جا سکے تو اصل چیز تو ان کی یاد منانا ہے، ان کا ذکر کرنا ہے۔ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہم سب کو اپنے پیارے اولیاء کے دامن کرم سے وابستہ فرمایا ہے، اللہ نے ان کی محبت ہمارے دلوں میں دی ہے، تو ہم کہیں بھی ہوں اللہ والوں کا ذکر تو بہرحال کرتے ہیں۔ اور آج ہم یہیں پر بیٹھ کر اپنے غریب نواز سرکار کا عرس مقدس میں گویا کہ شریک ہیں، اور یہ بھی یاد رکھنا میرے عزیزوں کہ اللہ کے اولیاء، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے اولیاء کرام کو اللہ نے وہ قوت عطا فرمایا ہے کہ غریب نواز سرکار اجمیر معلیٰ میں رہ کر بھی ہم غلاموں کی حاضری اپنی بارگاہ میں ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور انشاءاللہ اپنی چشمانی کرم کی خیرات سے ہمیں ضرور سرفراز فرمائیں گے، نوازیں گے، یہ ہمارا وجدان کہتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا میرے عزیزوں کہ آج جو کچھ ہمارے پاس ہے نا، دین ہے، اسلام ہے، قرآن ہے، اللہ اس کے رسول کا دامن رحمت ہے، نماز ہے، یہ ساری چیزیں جو آج ہم ہیں کلمہ پڑھتے ہیں، آپ سوچیں کہ یہ تمام چیزیں، قرآن تو 14 صدیاں پہلے مکہ اور مدینہ میں آیا تھا، امام الانبیاء لے کر آئے تھے، لیکن یہ قرآن ہم تک کیسے پہنچا؟ غور کریں اس کو، ہمیں کیسے ملا؟ اذان اور نماز تو 1400 برس پہلے مکہ اور مدینہ شریف میں یہ دونوں چیزیں آئی تھیں۔ اسلام تو مکہ شریف میں آیا تھا، مدینہ منورہ میں، اور 14 صدیاں پہلے آج ہندوستان کی سرزمین پر ہمارے پاس، ہمارے ہاتھوں میں دامن اسلام آئے، کہاں سے؟ کس نے دیا؟ تو آپ دیکھیں گے تو یقیناً یہی اللہ والے ہیں، اولیاء کرام ہیں، جو آج اپنی اپنی مزارات میں، قبروں میں آرام فرما رہے ہیں۔ انہوں نے ہم کو دین دیا، قرآن دیا، اسلام دیا، اللہ اس کے رسول کی معرفت عطا فرمائی، سب کچھ عطا فرمایا، انہوں نے دیا نا، ظاہر سی بات ہے، یہی تو لے کر آئے ہمارے پاس۔ تو ان اولیاء کرام کا ہم سب پر بہت سارے احسانات ہیں، اور خاص کر سیدنا سرکار غریب نواز کا تو بہت احسان ہم پر ہے کہ وہ مدینہ منورہ اپنے نبی کریم اسلام کے مقدس شہر کو چھوڑ کر ہمارے خاطر ہم کو دامن اسلام سے وابستہ کرنے کے لیے اس کفرستان کی سرزمین پر آ کر آباد ہوئے، اور یہاں پر انہوں نے دشمنوں کا مقابلہ کیا، تکلیفیں برداشت کی، مشقتیں برداشت کی، سب کچھ برداشت کیا، دشمنوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن پھر بھی ہمارے باپ دادا کو کلمہ پڑھا کر کے رہے، اور اسلام کی روشنی پورے ہندوستان میں پھیلا دی۔ سبحان اللہ، یہ بہت بڑا احسان ہے میرے عزیزو۔ تو جن اولیاء کرام نے ہم کو یہ ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، کیا ہم ان کا ذکر نہیں کریں گے؟ کریں گے، یہ ان کے احسان کا شکریہ ہے جو ہم ان کے نظر و نیاز کرتے ہیں، ان کے اصالہ ثواب کی محفل منعقد کرتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کا عرس مناتے ہیں، یہ در حقیقت یہ ان کے احسان عظیم کا تھوڑا سا شکریہ ہم ادا کرتے ہیں، اور اس شکریہ میں بھی فائدہ ہمیں ہی ہے، ان کو نہیں، کہ ان کا فیضان ہم کو ملتا ہے۔ اور میرے عزیزوں، میں آپ کو یہ تاکید کرتا ہوں، یہ وصیت اور نصیحت کرتا ہوں، اور اپنے نسلوں کو بھی یہ تاکید کر کے جانا، میں اکثر اپنے خطابات میں کہتا ہوں کہ کچھ بھی ہو جائے لیکن ہمیشہ اللہ والوں کے دامن کرم سے وابستہ رہنا، کبھی بھی ان کا بے ادب گستاخ مت بننا۔ یہ میرے پیارے، یہ انہی کی ذکر کی محفلوں کی برکتیں ہیں جو آج ہمارا دین و ایمان سلامت ہے۔ اگر اللہ والوں کے دامن کرم سے وابستہ رہیں گے، ان کی محبت سے وابستہ رہیں گے، تو انشاءاللہ شیطان لعین آپ کا ایمان چھین نہیں سکتا ہے، آپ اپنے ایمان پر قائم ضرور رہیں گے انشاءاللہ۔ سمجھ رہے نا؟ تو اولیاء کرام کا بہت احسان ہے، وہ تو بدبخت نالائق لوگ ہیں، نالائق، کہ جن بزرگوں نے اپنا سب کچھ قربان کر کے، اپنا وطن، اپنا گھر بار، اپنا کاروبار، سب کچھ خیر آباد کر کے دین پھیلانے کے لیے، ہم لوگوں تک دین پہنچانے کے لیے اتنی قربانیاں پیش کی۔ یہ بدبخت وہ لوگ نالائق ہیں جو آج انہی کی بے ادبی کرتے ہیں، انہی کی گستاخی کرتے ہیں، انہی سے دشمنی رکھتے ہیں، جنہوں نے کلمہ پڑھایا، جنہوں نے دامن اسلام دیا، جنہوں نے اللہ اس کے رسول کی پہچان کروائی، انہی کی گستاخی، انہی کی بے ادبی، کیسے نالائق ہے؟ اور ان کی گستاخی کا نتیجہ کیا نکلا کہ واللہ آج ان کا دین اور ایمان کچھ سلامت نہیں ہے۔ جو اللہ والوں کا گستاخ ہوتا وہ آگے چل کر اللہ اس کے رسول کا بھی گستاخ اور بے ادب بن جاتا۔ اس لیے میرے پیارے، کبھی بھی اولیاء کرام سے بے وفائی، گستاخی، دشمنی ہرگز ہرگز مول نہ لینا،
ورنہ سوائے ہلاکت و بربادی کے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں آئے گا۔ آج ہم جس موضوع کے تحت بات کریں گے نا، در حقیقت ہم اہل سنت اللہ والوں سے محبت بڑی کرتے ہیں، اور الحمدللہ کرتے ہیں۔ اللہ والوں کی خاطر نظر و نیاز بھی خوب کرتے ہیں، کرنا چاہیے، خوب کریں۔ لیکن اصل جو چیز ہے نا، ان اولیاء کرام نے جن کی خاطر محنتیں کی ہیں، قربانیاں دی ہیں، اصل چیز کیا ہے؟ جو وہ پیغام لے کر آئے تھے، جو وہ دین لے کر آئے تھے، اصل چیز اس دین کو اپنانا، اس پیغام کو قبول کرنا اور اس دین پر چلنا، یعنی ان کی تعلیمات، ان کی ارشادات، ان کی نصیحتیں، ان کی سیرتیں، ان تمام چیزوں پر عمل کرنا، یہ اصل ان کی محبت کا فیضان ہے۔ یاد رکھنا، پریشانی اس بات کی ہے کہ ہم سنی ان کے نام کی نظر و نیاز تو بہت کھاتے ہیں، جی بھر کر کے کھاتے بھی ہیں، لیکن کہہ دو کہ ان کی سیرت پر عمل کریں، ان کے حکامات پر عمل کریں، ان کے ارشادات پر عمل کریں، تو یہ ہم کرنے میں پیچھے ہیں۔ یہاں پر ہم غلطی کرتے ہیں، یہ ہماری خطا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا میں آپ کو کیا سمجھا رہا ہوں؟ یہ ہماری غلطی ہے میرے عزیزوں۔ چاہیے یہ کہ ہم نیاز بعد میں کھائیں، سب سے پہلے ان کی تعلیمات جن کی خاطر یعنی انہوں نے بہت محنتیں کی ہیں، قربانیاں دی ہیں، ہم ان کی تعلیمات کو، ان کی ارشادات کو، ان کے پیغامات کو سنیں، سیکھیں، پڑھیں، جانیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، ان کے سیرت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ یہ اصل وفاداری، یہ محبت اولیاء کرام سے ہونی چاہیے۔ اور آج ہم آپ کو انہی چیزوں کی نشاندہی کرنے جا رہے ہیں کہ غریب نواز سرکار سے ہر سنی محبت کرتا ہے، اور جو محبت نہ کرے وہ سنی کیسا ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ ہر سنی محبت کرتا ہے، لیکن ہم نے یہی دیکھا ہے زیادہ تر لوگوں میں کہ غریب نواز نے جو پیغام دیا ہمیں، اور جو احکام وہ رسول اللہ کی بارگاہ سے مدینہ منورہ سے لے کر کے ہند کی سرزمین پر آئے تھے، جس کے خاطر، جس دین کو، جس احکام و سنت و شریعت کو پھیلانے کے لیے ساری زندگی میرے غریب نواز نے لگا دی، اور جن کی خاطر بہت محنت کی، مشقت کی، تکلیفیں برداشت کی، ان تعلیمات کو ہماری سنی عوام یکسر بھلا چکی ہے، پتہ ہی نہیں ہے، اس سے غافل ہے۔ صرف ہم نے نیاز کھانا سیکھا ہے، نیاز ان کے نام سے، صرف ہم چھٹی بھرنا جانتے ہیں۔ یہ اصل محبت نہیں میرے عزیزوں۔ چھٹی بھرنا جانتے ہیں، نیاز کھانا جانتے ہیں، محبت کے اظہار کرنا جانتے ہیں، باقی میرے غریب نواز نے جو قربانیاں دی ہیں اس کو ہم بھلا کر بیٹھے تھے، یہ کیسی محبت ہے؟ یہ کیسی محبت ہے؟ آپ خود غور کریں، جس کے خاطر انہوں نے قربانی دی ہے رسول کریم کے دین کو، سنت کو، شریعت کو، تاکہ امت عمل کرے۔ اگر ہم سے وہی چیزیں اصل کام چھوٹ رہا ہے تو نیازیں کھانے سے کیا فائدہ ملے گا؟ یہ تو بتائیں، نیاز کھانے سے کیا فائدہ ملے گا؟ محبت کے اظہار کرنے سے کیا نتیجہ نکلے گا؟ لہٰذا میرے عزیزوں، اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم غریب نواز سرکار سے بہت محبت کریں، چونکہ ہمارے بہت بڑے محسن ہیں، اور ان سے محبت کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیمات، ان کے ارشادات، ان کی سیرت پر بھی ہمیں سیکھ کر اس پر عمل کرنا چاہیے، تاکہ اور زیادہ ان کا فیضان، ان کی برکتیں، ان کی رحمتیں ہماری طرف متوجہ ہوں، اور زیادہ ہم غریب نواز کا فیضان حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ ٹھیک ہے میرے عزیزوں، میں آج آپ کو یہ بات عرض کرنے لگا ہوں کہ یہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمارے غریب نواز سرکار، جن سے ہم بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، الحمدللہ کرتے ہیں، اللہ ہماری محبت سلامت رکھے، غریب نواز سرکار کا فیضان اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ انہوں نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں، اپنے عقیدت مندوں کو، مریدین کو، محبین کو، سارے چاہنے والوں کو، وہ میں آپ کو پڑھ کر کے سنانے لگا ہوں۔ اس کو یاد رکھیں، یہ بہت بڑی دولت ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے، اس کو یاد رکھیں
اور اس پر عمل بھی کرنے کی کوشش کرے۔ سرکار غریب نواز نے اپنے چاہنے والوں کو، مریدین کو، عقیدت مندوں کو بہت سے کلمات سے نوازا ہے، بہت ساری نصیحتیں کی ہیں۔ ان میں سے چند ایک باتیں جو ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے وہ میں عرض کرنا ہوں۔ دیکھیں، ایمان کے بعد سب سے پہلا جو درجہ آتا ہے وہ نماز کا آتا ہے، سب کو پتہ ہے۔ نماز ایمان کے بعد یہ اسلام کے جو ارکان ہیں نا، اس کا پہلا رکن ہے ایمان، اور اس کے بعد نماز، ایمان کے بعد۔ میرے غریب نواز سرکار نے نماز کے متعلق اپنے معتقدین کو، چاہنے والوں کو کیا پیغام دیا ہے اس کو سنیں، اور آج کی اس محفل سے، غریب نواز کے فیضان سے آپ سب یہ عہد کر کے اٹھے کہ انشاءاللہ ساری زندگی غریب نواز کی اس فرمان پر عمل کریں گے، اور انشاءاللہ ساری زندگی 5 وقت کی ہو سکے تو باجماعت نماز ادا کریں گے۔ آج یہ عہد کر کے انشاءاللہ اٹھیں گے۔ غریب نواز سرکار فرماتے ہیں کہ کوئی شخص نماز کی پابندی کے بغیر بارگاہ رب العزت میں مقبول نہیں ہو سکتا۔ سمجھ رہے؟ کوئی نہیں، بندہ کچھ بھی عمل کر لے، چاہے تو پوری دنیا کی دولت ہی خیرات کیوں نہ کر دے، 100 مرتبہ حج کر لے، لاکھوں مرتبہ عمرے کر لے، جو مرضی چاہے کر لے، اگر نماز نہیں پڑھتا ہے نا، یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، غریب نواز سرکار فرماتے ہیں کہ نماز کے بغیر اللہ کی بارگاہ میں کوئی بندہ مقبول ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ نماز مومن کی معراج ہے۔ سبحان اللہ، بندہ جب نماز میں جاتا ہے اپنے دل کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کرتا ہے۔ مصطفیٰ کی معراج تو جب حضور لامکہ میں گئے تو رب کو دیکھا، حضور نے اپنے غلاموں کو بھی معراج عطا فرما دی، تم نماز پڑھو، تمہاری معراج روزانہ 5 مرتبہ ہوگی۔ سبحان اللہ، کاش نمازوں سے پیار ہو جائے۔ پھر غریب نواز سرکار حضور کا فرمان کوٹ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے، اور نماز ہی بندے کو خدا سے ملاتی ہے۔ سبحان اللہ، نماز ایک راز ہے جو بندہ اپنے خالق سے کہتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ ان المصلی یناجی ربہ فی الصلاۃ، نمازی جب نماز پڑھتا ہے تو حالت نماز میں وہ اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے۔ سبحان اللہ، کہتا ہے نا اللہ اکبر کہہ کے شروع کیا نماز، اب کیسے راز کی بات کر رہے، کوئی نہیں سن رہا ہے، آپ تنہا آپ بات کر رہے ہیں، رب سن رہا ہے، دوسرا کوئی کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، مولا ساری تعریف تیرے لیے ہے۔ پھر ثنا پہلے پڑھتے ہیں سبحانک اللہم، اے میرے رب تو پاک ہے، اور بحمدک، ساری تعریف تیرے لیے۔ یہ اس طرح دعا کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تجھی سے مانگتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے رب سے راز و نیاز کی بات کر رہے ہیں۔ میرے آقا ہی فرماتے ہیں کہ بندہ حالت نماز میں رب سے کیا کرتا ہے؟ راز و نیاز کی بات کرتا ہے۔ اور سنو میرے غریب نواز سرکار کے جو ملفوظات کتنے پیارے ہیں، کاش اگر ہر سنی اس پر عمل کر لے جائے تو آج بد مذہبوں کو اس بات کا موقع ہی نہ ملے کہ ہمیں تانا دیں کہ تم صرف نیاز کھاتے ہو اور اللہ والوں کی سیرت پر عمل نہیں کرتے ہو۔ کاش ہمیں عمل کرنے کی توفیق مل جائے۔ غریب نواز سرکار اپنے مریدین تو تلقین کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نماز اللہ کی طرف سے بندوں کے پاس ایک امانت ہے، بہت بڑی امانت ہے میرے عزیزوں۔ اس امانت کو رب نے ہمیں دیا ہے، ہمیں فرمایا کہ لہٰذا بندوں کو چاہیے کہ اس امانت کی اس طرح حفاظت کرے کہ ذرہ برابر بھی خیانت کا شائبہ نہ ہو۔ ایسی حفاظت کرنی چاہیے ہمیں، اس نماز کی اس طرح حفاظت کرے کہ کوئی خیانت کا شائبہ نہ ہو، اور نماز اس طرح ادا کرے جو نماز ادا کرنے کا حق ہے۔ رکوع سجود اچھی طرح ادا کرنا چاہیے، نماز کے تمام ارکان، تمام شرائط، فرائض، واجبات و سنن و مستحبات اطمینان و سکون کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ یہ نماز کی یہ امانت ہے۔
پھر سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ میں نے صلاۃ مسعودی میں لکھا ہوا دیکھا ہے کہ جب کوئی بندہ، اب نماز کی اہمیت دیکھیں، نماز ادا کرتا ہے، رکوع سجود قرات و تسبیح سب ارکان کو بخوبی ادا کرتا ہے، صحیح طریقے سے جس طرح نماز پڑھنے کا حق ہے اس طرح ادا کرتا ہے، اس نماز کو آسمان فرشتے آسمانوں پر لے کر کے جاتے ہیں۔ یہ جو نماز صحیح طریقے سے ادا کی گئی ہے میرے پیارے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ اگرچہ اگر لگتا آپ کو 2-4 رکعت ہے، 6-10 رکعت ہے، نہ، یہ اگرچہ 2 رکعت فجر کی فرض ہی کیوں نہ ہو، لیکن بارگاہ رب العزت میں اس کا مقام دیکھیں کہ آپ نے صحیح طریقے سے ادا کیا۔ غریب نواز سرکار فرماتے ہیں کہ اس نماز کو فرشتے لے کر آسمانوں کی طرف جاتے ہیں اور اس نماز کا نور پورے آسمان پر پھیل جاتا ہے، سبحان اللہ، جس کی وجہ سے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور وہ نماز عرش اعظم کے نیچے تک جاتی ہے، اللہ کے عرش کے نیچے یہ نماز جاتی ہے جو صحیح طریقے سے ادا کی گئی ہے۔ فرمایا کہ پھر اس نماز کو یہ ندا آتی ہے رب کی بارگاہ سے، اے نماز تو عرش کے نیچے آ گئی ہے، اب تو میری بارگاہ میں سجدہ کر، سبحان اللہ۔ وہ نماز عرش الہی کے نیچے سجدہ ریز ہوتی ہے اور اس نماز کو حکم ہوتا ہے، اے نماز جس نے تجھے اچھی طریقے سے ادا کیا تو اس کے لیے دعائے بخشش طلب کر۔ پھر یہی نماز اس نمازی کے لیے بخشش اور رحمت کی دعا طلب کرتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے اور رحمت خداوندی کی بارش اس پر برستی ہے۔ یہ غریب نواز فرماتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں غریب نواز سرکار یہ بات بیان کرنے کے بعد آپ رونے لگے، آپ کو آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے ہوئے فرمایا یہ تو ان لوگوں کا حال ہے جو نماز کا حق ادا کرتے ہیں، نماز کے پورے حقوق کے ساتھ ادا کرتے ہیں، صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں، ارکان، شرائط، سنن و مستحبات کی ادائیگی کے ساتھ نماز کو درست طریقے سے ادا کرتے ہیں، قرات بھی درست ہو، تسبیح درست ہو، رکوع سجدہ بھی صحیح کرے، یعنی مکمل جیسا نماز پڑھنے کا حق ہے اس طریقے سے نماز ادا کرتے، یہ ان کا حال ہے۔ غریب نواز سرکار روتے ہوئے فرمانے لگے ان لوگوں کا حال کیا ہوگا جو نماز تو ادا کرتے ہیں لیکن نماز کو بحسن خوبی اچھی انداز میں صحیح طریقے سے درست تلفظ کے ساتھ، صحیح قرات کے ساتھ، صحیح تسبیحات کے ساتھ اور سنن و مستحبات کی رعایات کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتے، ان کا کیا حال ہوگا؟ ان کی نمازوں کا حال یہ ہے جب یہ نماز پڑھ لیتے ہیں ان کی نماز جب آسمان کی طرف جاتی ہے تو آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے اور فرمان الہی ہوتا ہے اس نماز کو واپس لے جاؤ اور اسی نمازی کے منہ پر مارو دو۔ یہ نماز اس نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے اور پھر یہ نماز اپنے پڑھنے والے کے لیے بد دعا کرتی ہے اور کہتی ہے اے شخص اللہ تجھے برباد کرے جس طرح تو نے مجھے برباد کیا۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں آپ دیکھیں کہ نماز کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے، کتنی بڑی ذمہ داری ہے، غور کریں۔ غریب نواز فرماتے کہ نماز کا جو عہدہ ہے نا، عہدہ یہ بہت بڑا عہدہ ہے، بلکہ سرکار غریب نواز اپنے سیر و سیاحت کے جو ایام تھے ان کے 12 سال آپ نے سیاحت فرمائی ہے، یعنی سفر کرتے رہے 12 سال تک، مختلف اولیاء کرام بزرگان دین کی صحبت میں جا کر بیٹھتے، ملاقات کرتے، زیارت کرتے، فیضیاب ہوتے، 12 سال اسی حال میں گزار دیا۔ غریب نواز سرکار خود فرماتے اپنے سیر و سیاحت کے ایام میں کہ ایک بار میں سیر کرتے کرتے ایک غار میں پہنچا، پہاڑ کی غار جہاں بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے پہاڑ کے اندر، وہاں پر ایک بزرگ تھے شیخ محمد الواجدی غزنوی رحمۃ اللہ علیہ۔ فرماتے جب میں ان کے قریب گیا تو دیکھا کہ بہت پتلے دبلے، بالکل ایسا لگتا تھا ان کی جسم پر صرف پوست ہی پوست ہے، ہڈیاں ہڈیاں ہیں، اتنا کمزور تھے۔ لیکن ہم نے کیا دیکھا ان کی حفاظت کے لیے 2 شیر کھڑے ہوئے تھے ان کے پاس۔ غریب نواز فرماتے ہیں میں نے دیکھا جب شیروں پر نظر پڑی تو ڈر گیا، تو انہوں نے کہا شیخ محمد الواجدی کہنے لگے کہ معین الدین ڈرو نہیں، اگر یہ تم ان پر حملہ نہیں کرو گے تو یہ بھی تم پر حملہ
نہیں کریں گے. ڈرو نہیں. پھر فرمایا من خاف اللہ خافہ کل شے، جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے پھر ہر شے اس سے ڈرتی ہے، وہ کسی سے نہیں ڈرتا. غریب نواز سرکار فرماتے ہیں کہ اسی طرح انہوں نے کچھ اور نصیحتیں ہمیں کی، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اے معین الدین، اگر تم بزرگی چاہتے ہو، اللہ کی بارگاہ میں مقام اعلیٰ چاہتے ہو، تو درویشوں کی، فقیروں کی، بزرگوں کی صحبت لازمی ہے، ان کی صحبت اختیار کرو. پھر فرماتے ہیں کہ میں اس غار میں ایک مدت سے ہوں اور صرف 30 برس سے ایک بات پر رو رہا ہوں. وہ بزرگ فرماتے ہیں محمد الواجدی، 30 برس سے ایک بات پر رو رہا ہوں کہ نماز کے شرائط میں سے، نماز کے فرائض میں سے اگر کچھ بھی ذرہ برابر بھی کوتاہی ہوئی تو سب کچھ ضائع ہو جائے گا، سب کچھ ضائع ہو جائے گا اس ایک بات پر. فرمانے لگے کہ نماز کا عہدہ، اس کی ذمہ داری بہت عظیم ہے. وہ بزرگ فرماتے ہیں میں ڈرتا ہوں اگر ہم نے نماز کا حق ادا نہ کیا، صحیح طریقے سے اس کو پورا نہ کیا، نماز کے فرائض و واجبات، سنتوں، مستحبات کی رعایت نہ کی، سب برباد ہو جائے گا. پھر رب العالمین کی بارگاہ میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ کہتے ہیں کہ پھر کہتے ہیں اگر نماز کا معاملہ درست نہ رہا تو اللہ کی بارگاہ میں کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا. میرے عزیزوں، ان بزرگوں کو جو مقام ملا ہے، انہوں نے جو دین کو سمجھا ہے، اللہ اس کے رسول کی مرضی اور ان کی منشا کو سمجھا ہے، نماز کی کتنی تاکید فرما رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں. ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ خود ہر بندہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے اپنے آپ سے سوال کرے، اپنے آپ سے. آج ہمیں کتنا کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں نماز پڑھو. میں آپ کو کہتا ہوں میرے پیارے، تم ہر کام کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ سوچو. تمہیں کھانے کی ضرورت ہے، کھاتے ہو نا؟ کمانے کی ضرورت ہے تو کماتے ہو، سونے کی ضرورت ہے سوتے ہو، دوستوں کے ساتھ جانے کی ضرورت ہے وہ بھی کرتے ہو، جاب کرنا ہے وہ بھی کرتے ہو، شادی بیاہ کرتے ہو، موت مجد کرتے ہو، اپنے بیوی بچوں کو ٹائم دیتے ہو، ماں باپ کا حق ادا کرنے کے لیے، بیوی بچوں کے حقوق کی ادائیگی کے لیے کماتے ہو، سارا دن بھر جاب کرتے ہو، تم محنت کرتے ہو، مزدوری کرتے ہو، ہر کام کرتے ہو. تمہارا دوست ایک فون کرتا بھائی آج چائے پینا ہے ادھر آ جاؤ، سب کام چھوڑ کر بھاگے چلے جاتے ہو. تم سے پوچھتا ہو اور آپ اپنے دل سے پوچھو میرے عزیزوں، ہر کام کرتے ہو، یہ بتاؤ ہر ایک کے حق ادا کرتے ہو، دوستوں کے حق ادا کرتے ہو، اس کے بلانے پر نہ جاؤ تو سوچو کہ دوست ہمارا ناراض ہو جائے گا. تو بتاؤ اپنے رب کا کہاں کتنا مانتے ہو؟ اپنے رب جو رب تمہیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے، شفا دیتا ہے، ہر نعمت دیتا ہے، اس رب کی بارگاہ میں آنے کے لیے کیوں پیچھے ہو؟ جب سب کام کر سکتے ہو اور کر رہے ہو، محنت والا کام کرتے ہو، مشقت والا کام کرتے ہو، تو کیا سب کام کر سکتے ہو؟ اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتے ہو؟ اپنے رب العالمین کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کر سکتے ہو؟ نماز نہیں پڑھ سکتے ہو؟ سوچو تو صحیح یار، کیسی بدنصیبی، کیسی محرومی یار. ہمارا دوست بلائے ہم چلے جائیں، ماں باپ بلائے ہم چلے جائیں، بیوی بچوں کے لیے دن بھر 12 گھنٹے ڈیوٹیاں ہم دے رہے ہیں. اپنے رب کے لیے، رب کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اپنے دل سے پوچھو، اپنے دل سے پوچھو اپنے رب کے لیے کیا کر رہے ہیں. کیا آپ نماز چھوڑ کر کے سوچتے ہیں ہم کامیاب ہو جائیں گے؟ غریب نواز کیا فرماتے ہیں؟ کیا فرماتے ہیں؟ نماز پڑھیں بھی اور پڑھنے سے پہلے نماز کو سیکھیں بھی. آپ نے کتنا سخت فرمایا، اگر ذرہ برابر کوتاہی ہوئی، ذرہ برابر، فرماتے سب کچھ ضائع ہو جائے گا، کچھ بھی کام نہ آئے گا. اس کے بغیر خدا کی قسم کچھ بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول نہیں. میری نصیحت خدا کے واسطے قبول کرے، نمازوں کی پابندی کرے، نمازوں سے محبت کرے، محبت پیار کرے. خود یہ سوچے یار ہم سب کے لیے سب کام کر رہے ہیں، اپنے مولا کے لیے، وہ رب جو ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، ساری نعمتیں دے رہا ہے، اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اس کے لیے بھی کچھ کریں، عبادت کریں اور اس عبادت کو سیکھیں. اور ہر بندہ ایک بار اپنی زندگی میں یہ کوشش کرے نا. آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ سوچتے ہیں کہ ہاں ہماری نماز صحیح ہوگی، اور اللہ کرے صحیح رہے،
میں نہیں کہتا ہوں کہ صحیح نہیں آپ کی نماز، لیکن خدا کے واسطے ایک بار اپنی نماز کسی اچھے عالم کو، کسی اچھے قاری کو، اچھے عالم کو آپ اپنی نماز پڑھ کر کے چیک کرا دیں، سنا دیں، تاکہ آپ کو اطمینان ہو جائے، وہ اوکے کر دے کہ ہاں تمہاری نماز ٹھیک ہے، آپ پڑھیں۔ ہو سکتا ہے بعض چیزیں ہمیں علم نہ ہو، ہم غلطیاں کر رہے ہوں، ہمارے نماز میں ہو سکتا ہے فرائض چھوٹ رہے ہوں، واجبات چھوٹ رہے ہوں، ہمیں پتہ نہ ہو، ہم سوچ رہے ہیں کہ صحیح پڑھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے، غیر ممکن ہے، اور اسی حال میں پڑھتے رہیں اور ہم پڑھتے رہیں اور نماز ہماری غلط ہو، خراب ہو، اور ہماری نماز ہمارے منہ پر روزانہ ماری جا رہی ہو اور ہمیں اس بات کا احساس نہ ہو، اور پھر مرنے کے بعد پتہ چلے، آنکھ کھلے، یہ کیا ہو گیا، تو پھر اب ٹائم کہاں رہے گا؟ مرنے کے بعد کیا ٹائم رہے گا ادا کرنے کا، اس کی ادائیگی کا، اس کی قضا کرنے کا ٹائم رہے گا؟ نہیں۔ ابھی اپنی زندگی میں ہوش کے ناخن لیں، سب کام کرتے ہیں، خود سوچیں، ہمیں نہ کہنا پڑے، خود سوچیں، خود فکر کریں، ہر کام کرتے ہیں، نماز بھی پڑھیں، اللہ کی عبادت کریں، اپنے بیوی بچوں کے حق ادا کرتے ہیں تو اپنے رب کا حق کب ادا کریں گے پیارے؟ تمہارا رب تو اس زیادہ حقدار ہے، اس کا حق ادا کیا جائے گا۔ ماں باپ کا حق ادا کرتے ہیں، بھائی بہنوں کا حق، رب کا حق ادا کرنے کے لیے کیوں ٹائم نہیں نکالتے؟ کیوں بار بار کہنا پڑتا ہے؟ پڑھیں۔ نمازوں کے بغیر میرے عزیزوں کچھ بھی آپ کر لیں، کچھ نہیں کام آئے گا۔ ہم نہیں فرما رہے ہیں جس غریب نواز سرکار سے آپ محبت کرتے ہیں، وہ غریب نواز سرکار خود ارشاد فرماتے ہیں۔ اس کے بعد یہ تو نماز ہے، اس کے بعد قرآن کے بارے میں میرے غریب نواز نے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کے وقت دل نرم ہونا چاہیے اور اس میں خوف الہی پیدا ہونا چاہیے۔ کلام اللہ کی تلاوت ایمان میں ذاتی پیدا کرتی ہے۔ جو شخص کلام الہی کا اثر قبول نہیں کرتا اور ذکر و خدا کے وقت لہو و لعب میں مشغول رہتا ہے، وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ قرآن بھی پڑھے، قرآن سیکھے، تھوڑا وقت دن بھر میں دے تو دیا کرے، قرآن کھول کر کے زیارت تو کر لیا کرے۔ کیا ہمارے لیے زیب دیتا ہے کہ ہم دین سے اتنا دور ہو جائیں، قرآن سے اتنا دور ہو جائیں، نمازوں سے اتنا دور ہو جائیں؟ مسلمان ہیں، زمانے کے حالات دن بدل بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، قرآن کے دامن سے، نمازوں کے دامن سے وابستہ رہیں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں۔ اس کے بعد سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ اہل سلوک کے نزدیک 5 چیزوں کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ دیکھنا عبادت ہے۔ پہلی چیز فرمایا کہ والدین کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ جن کے والدین باحیات بڑے خوش نصیب ہیں، روزانہ عبادت کرو۔ آپ کو حدیث پاک مشہور معلوم ہوگی نا، محبت کے ساتھ والدین کا چہرہ دیکھنا حج مقبول سے بڑا درجہ رکھتا ہے، یہ معلوم ہے نا؟ تو کیا فرمایا؟ 5 چیزوں کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ والدین کا چہرہ دیکھنا، کلام اللہ شریف کا دیدار کرنا، قرآن پاک کو، سبحان اللہ۔ آج مسلمانوں سے دولت چھوٹ نہیں گئی ہے؟ میں آپ کو پوچھتا ہوں، اپنے دل سے خود پوچھیں، صبح سے لے کر شام ہوتی ہے، شام سے صبح ہوتی ہے، کیا ہم کو قرآن چھونا نصیب ہوتا؟ چھونا دیکھنا نصیب ہوتا؟ نہیں نصیب ہوتا۔ اب موبائل کتنا بار نصیب ہوتا دیکھنا؟ بے شمار بار، گنتی ہی نہیں ہے۔ کتنی بار ہم موبائل کی اسکرین دیکھتے ہیں، گنتی ہے؟ نہیں ہے نا؟ اور قرآن بار کتنی بار دیکھتے ہیں؟ حالانکہ اسی موبائل کے اندر قرآن ہے ہمارے، ہے کہ نہیں ہے؟ تقریباً ہوتا ہے، اسی موبائل میں قرآن ہے، لیکن قرآن دیکھنا نصیب ہوتا ہے؟ نہیں۔ موبائل دیکھنا، واٹس ایپ دیکھنا، فیس بک دیکھنا، دن بھر میں اتنی بار دیکھنا نصیب ہوتا ہے کہ شماری سے باہر ہے۔ پورا دن گزر گیا، پھر دیکھو، آپ یاد کرو کہ آخری مرتبہ قرآن ہم نے کب دیکھا تھا؟ آپ کو یاد بھی نہیں آئے کہ ہم نے کب دیکھا تھا، ایک زمانہ گزر گیا۔ کسی کا تو رمضان میں دیکھا ہوگا، پورا رمضان پھر دوسرا آنے والا، سال گزر گیا، اور کوئی بدنصیب ایسا بھی ہوگا ساری زندگی گزر گئی اس کی، کبھی قرآن دیکھنا نصیب نہ ہوا۔ یعنی اتنا دوری یار، سوچو تو صحیح، کیا موبائل ہمارے قبر میں ہمیں ساتھ جائے گا، بخشوائے گا، اندھیری قبر میں روشنی لائے گا؟ ہر بندہ جانتا ہے موبائل تو تباہی مچائے گا، کچھ نہیں لائے گا، لیکن قرآن اگر ایک رکوع بھی پڑھا ہے، ایک مرتبہ محبت سے قرآن کو دیکھ بھی لیا ہے، انشاءاللہ یہ قرآن تمہاری اندھیری قبر کو ضرور روشن کرے گا۔ حدیث پاک میں آتا، حدیث پاک میں قرآن کی تلاوت یہ عذاب قبر سے بچاتی ہے۔
فرشتوں کے عذاب دینے سے بچاتی ہے، گھیرا بن کر کے، ہاتھا بن کر کے کھڑی ہو جاتی ہے، روشنی بن کر کے یہ مطلب مردے کی حفاظت کرتی ہے۔ جب قرآن پڑھتا ہے بندہ تو کم از کم اتنا تو کام کرے میرے عزیزوں، آپ موبائل کھولتے ہیں، قرآن پاک آپ کے موبائل میں ہوگا، نہ ہو تو ڈاؤن لوڈ کر لے، نہیں یہ دیکھ پاتے تو اسی کو زیارت کر لے، ایک رکوع پڑھ لے، 2 آیت پڑھ لے، 4 آیت پڑھ لے، لیکن روزانہ پڑھے تو صحیح، کم سے کم دیدار ہی قرآن کا کر لے، عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ یہ تو ہوگا آج ہم نے قرآن دیکھا، یار پورا ہفتہ گزر گیا، پورا مہینہ، پورا سال، اگر قرآن دیکھنا نصیب نہیں ہو رہا ہمیں تو خود اپنے آپ پر ہمیں آنسو بہانا چاہیے۔ اب موبائل روزانہ نصیب ہو رہا دیکھنا، دن میں کئی مرتبہ نصیب ہو رہا دیکھنا، قرآن نہیں نصیب ہو رہا، اسی موبائل کے اندر قرآن ہے، تو اپنی زندگی پر غور کرنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ سے ڈر جانا چاہیے اور رونا چاہیے اللہ کی بارگاہ میں۔ فرماتے ہیں غریب نواز سرکار 5 چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ والدین کا چہرہ دیکھنا، دوسرا کلام اللہ شریف کو دیکھنا، تیسرا علماء کی طرف دیکھنا، اہل حق جو علماء حق ہے، علماء دین ہیں، ان کا دیدار کرنا بھی عبادت ہے۔ بلکہ آقا کریم نے تو علماء حق کی بڑی فضیلت بیان فرمائی، فرمایا ایک حدیث پاک میں من صافح العلماء فکأنما صافحنی، جو علماء کی، میرے علماء نائب چونکہ وارث انبیاء ہیں نا، ان کی مصافحہ کیا گویا کہ وہ مجھ سے مصافحہ کیا۔ من جالس العلماء فکأنما جالسنی، جو علماء کی ہم نشینی اختیار کرتا ہے، ان کی صحبت میں بیٹھتا گویا کہ وہ میرے ساتھ بیٹھا۔ ان کا دیکھنا بھی کیا ہے؟ یہ غریب نواز سرکار فرما رہے ہیں عبادت ہے۔ پھر فرمایا کہ خانہ کعبہ کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ کاش ہم سب کو بار بار نصیب ہو جائے کعبہ معظمہ کا دیدار کرنا۔ پھر فرمایا اپنے مرشد کو دیکھنا عبادت ہے، اپنے پیر و مرشد کو دیکھنا عبادت ہے۔ جس شخص کے دل میں، غریب نواز کا فرمان سنیں، جس شخص کے دل میں علماء مشائخ کی محبت ہوتی ہے اسے 1000 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، صرف علماء کی محبت کا یہ فیضان ہے میرے عزیزوں۔ اور میرے غریب نواز تو عالموں کے سردار تھے، ان کی محبت ہمارے دل میں ہے، تو بتاؤ ہمیں کتنا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، غریب نواز سرکار سے محبت کو تو فیضان ہے جو یہ محفل سجی ہوئی ہے۔ فرمایا غریب نواز سرکار نے جس کے دل میں علماء مشائخ کی محبت ہوتی ہے اسے 1000 برس کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اگر وہ اسی حالت میں فوت ہو جائے کہ علماء سے محبت کرتا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے علماء کا درجہ عطا فرمائے گا۔ اور حضور نبی کریم السلام نے بھی علماء کی خدمت کا بہت بڑا ثواب بتایا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا فرمان۔ پھر میرے غریب نواز سرکار فرماتے ہیں، فرمایا کہ جب کوئی شخص رات کو باوضو ہو کر سوتا ہے تو فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ جب تک یہ بیدار نہ ہو اس کے سرہانے کھڑے رہے۔ فرشتے اس کے سرہانے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے حق میں دعا کرتے ہیں، اے پروردگار اپنے اس بندے پر رحمت نازل فرما، یہ نیکی اور طہارت کے ساتھ سویا ہے۔ اللہ کا کوئی بندہ اگر با طہارت سو جائے تو فرشتے اس کی روح کو عرش کے نیچے تک لے کر کے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، باوضو سونے کی فضیلت، اگر ہو سکے تو کیا کریں، آسان کام ہے، اگر باوضو سو سکے تو وضو بنا کر ہی سویا کرے۔ فرماتے غریب نواز سرکار اگر کوئی بندہ باوضو سوتا ہے تو فرشتے اس کی روح کو کہاں لے جاتے ہیں؟ عرش الہی کے نیچے لے کر جاتے ہیں، وہاں سے بارگاہ الہی سے خلعت فاخرہ بہترین قسم کا نام عطا ہوتا ہے اور فرشتے ہی اسے واپس لاتے ہیں۔ جو شخص بے وضو سوتا ہے اس کی روح کو پہلے ہی آسمان سے لوٹا دی جاتی ہے۔ اور سنو، آج مسلمانوں کو لوگ بلا وجہ ستاتے ہیں، مسلمانوں کو اذیت دیتے ہیں، ان کے بارے میں غریب نواز نے کیا فرمایا؟ فرماتے کسی مسلمان کو بلا وجہ ستانا بہت بڑا گناہ ہے، اور قرآن عظیم نے بھی بہت سخت مخالفت فرمائی۔ پھر آپ نے ایک حکایت بیان فرمائی غریب نواز سرکار، فرماتے ہیں کہ جب میں بغداد شریف میں مقیم تھا تو ایک بزرگ کی بڑی شہرت ہوئی، وہ دجلہ کے کنارے ایک عبادت خانہ میں رہتے تھے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ان سے ملاقات کے لیے ان کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ بڑی شفقت کے ساتھ پیش آئے اور فرمایا کہ اے درویش، میں 50 برس سے اسی جگہ رہتا ہوں،
اسی عبادت خانے میں۔ وجہ یہ ہے کہ یہاں سے باہر نہیں نکلتا، کہتے وجہ یہ ہے کہ ایک دفعہ دوران سیاحت وہ بزرگ فرماتے جن سے غریب نواز سرکار ملنے کے لیے گئے تھے اور 50 برس سے ایک ہی عبادت خانہ میں رہتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ ایک شہر سے میرا گزر ہوا، وہاں ایک شخص لوگوں کو ستا رہا تھا، تو میں نے اس سے کچھ تعارض نہ کیا اور خاموشی سے سر جھکا کر کے چلا گیا۔ یعنی وہ دیکھا میں نے کہ ایک بندہ ظلم کر رہا ہے، مسلمانوں کو ستا رہا ہے، لیکن میں نے کچھ کہا نہیں، ان کو منع نہیں کیا۔ یکایک میں نے غیب سے آواز سنی، اے مرد خدا، تیرا فرض تھا کہ اس شخص کو خدا سے ڈراتا اور لوگوں کو ستانے سے باز کرتا۔ میں سخت نادم ہوا اور اسی دن سے اسی عبادت خانے میں مقیم ہو گیا ہوں۔ ہر وقت یہی خوف رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن کیا جواب دوں گا۔ یہ کون ڈر رہا ہے کہ دیکھا کہ لوگ ایک بندے کو ستا رہے ہیں، مسلمان کو، میں نے منع نہیں کیا، سمجھایا نہیں، اس کی وجہ سے خوف کر رہے ہیں، اور یہاں تو مسلمان کو قتل کر رہا ہے، مسلمان کو گالیاں دے رہا ہے، مسلمان کو مار رہا ہے، مسلمان پر ظلم کر رہا ہے۔ بتاؤ اس کا انجام کیا ہوگا؟ مسلمانوں پر ظلم کرنے کا، مسلمانوں کو اذیت دینے کا، مسلمانوں کو ستانے کا، مسلمانوں کو مارنے کا انجام کیا ہوگا؟ آپ خود اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا گناہ بہت بڑا ہے۔ اور فرمائے میرے غریب نواز نے، فرماتے ہیں کہ جس شخص کے اندر 3 باتیں ہوں گی تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، یعنی وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ پہلی چیز، سمندر جیسی سخاوت ہو، سبحان اللہ، سمندر کی سخاوت مشہور ہے، اپنے پرائے سب، ہر ایک کو سیراب کرتا ہے نا۔ سمندر کی سخاوت کیا ہے؟ ہر ایک کو سیراب کرتا، کسی کو پانی لینے سے منع نہیں کرتا۔ فرمایا دوسری چیز، آفتاب جیسی شفقت ہو، سورج نکلتا ہے تو امیر غریب مومن کافر ہر ایک کی گھر روشنی پہنچاتا ہے، سب کو فیضیاب کرتا ہے۔ یہ نہیں کہتا نا کہ یہ کافر کے گھر میں روشنی نہیں دیں گے، مسلمان کے گھر میں دیں گے، نہ، سب کو روشنی سے نوازتا ہے۔ فرمایا تیسری چیز، زمین جیسی تواضع ہے، انسان زمین پر اکڑ کر چلتا ہے، اس کو کھودتا ہے، اس زمین کو پیٹتا ہے، زمین کچھ بولتی ہے کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ نہیں کہتی، عاجزی کے ساتھ بچھی ہوئی ہے۔ فرمایا کہ یہ 3 خوبیاں، سمندر جیسی سخاوت ہو، آفتاب جیسی شفقت ہو، شفقت، سخاوت اور تواضع، ان کی ساری جس کے اندر ہوگی وہ بندہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، کاش یہ خوبیاں اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے، ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ اور میرے غریب نواز فرماتے ہیں کہ بدبختی کی علامت یہ ہے کہ بندہ گناہ کرتا رہے پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کا امیدوار رہے، اور عارف یعنی اللہ والے کی علامت یہ ہے کہ وہ خاموش اور غمگین رہے، اور جس نے بھی نعمت پائی وہ سخاوت کی وجہ سے پائی ہے۔ اللہ اکبر، اتنے پیارے پیارے ملفوظات میرے غریب نواز نے فرمایا، خدا کی قسم اگر ان کی کلمات پر بندہ عمل کر لے جائے نا، اس دور کا سب سے بڑا ولی وہی ہوگا، اتنی بہترین کلمات ہیں۔ اور فرمایا میرے غریب نواز نے فرمایا کہ صحبت کے حوالے سے ہم جس کے ساتھ چاہتے ہیں رہتے ہیں نا، نہیں، فرمایا کہ نیک لوگوں کی صحبت نیکی کرنے سے بہتر ہے۔ کیا سمجھتے ہیں؟ صحبت کا فیضان ہی ہے، نیک لوگوں کی صحبت کیا کرنا؟ نیکی کرنے سے بہتر ہے، اور برے لوگوں کی صحبت برائی کرنے سے بدتر ہے، کیونکہ بندے کو نیکی کی توفیق نیک لوگوں کی صحبت کی برکت سے ملتی ہے، اور بندہ برائی بھی جو سیکھتا ہے، برائی جو کرتا ہے، وہ بھی برے لوگوں کی صحبت میں رہتا ہے، انہی کا دیکھ دیکھ کر، انہی کا سیکھ سیکھ کر کے بندہ پھر برائی کرنے لگ جاتا ہے۔ اس لیے غریب نواز سرکار نے یہ ہمیں جو تعلیم دی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صحبت اختیار کریں تو اچھے لوگوں کی اختیار کریں۔ اور میرے آقا کریم نے جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے، خود سرکار نے فرمایا ہے کہ وَلَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ، فرمایا کہ اور تم سوائے مومن کے
مومن سے مراد فاسق و فاجر نہیں، اچھے نیک مومن، ان کے علاوہ کسی کی صحبت میں مت اختیار کرنا۔ وَلَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا، فرمایا اور سوائے مومن نیک لوگوں کے کسی کی صحبت میں مت بیٹھنا۔ وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ، اور تمہارا کھانا سوائے متقی پرہیزگار کے اور کوئی نہ کھائے۔ یعنی اگر صحبت اختیار کرنا ہے تو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، اور کھانا کھلانا ہے تو متقی پرہیزگاروں کو کھانا کھلاؤ۔ یہ کھائیں گے اللہ اللہ کریں گے، عبادت پر قوت ملے گی، عبادت کریں گے تمہیں بھی اس کا فیضان ملے گا۔ اور غریب نواز سرکار یہی فرماتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ صدقہ کے بارے میں، جو شخص کسی بھوکے کو کھانا کھلائے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے اور دوزخ کے درمیان 7 پردے حائل کر دے گا، ہر پردے کو ساتھ 500 برس کی راہ ہوگی۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد غریب نواز سرکار فرماتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابلیس کو بہت غمگین دیکھا، تو آپ نے غم کا سبب پوچھا کہ ابلیس غمگین کیوں ہے؟ تو کہنے لگا کہ میرے رنج و غم کا سبب آپ کی امت کے 4 اعمال ہیں۔ جب آپ کی امت یہ 4 اعمال کرتے ہیں تو ابلیس کہتا کہ میں رنجیدہ ہو جاتا ہوں۔ پہلا کام، جو لوگ اذان سن کر جواب دینے میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور جواب دینے سے مراد یہ ہے کہ نماز کے لیے چل پڑتے ہیں۔ جواب دینے سے مطلب یہ ہے کہ جو اذان سن کر نماز کے لیے چل پڑتے ہیں۔ آپ کی امت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہ بخش دیتا ہے۔ دوسرا، جو لوگ راہ حق میں نعرے تکبیر لگا کر میدان جہاد میں کود پڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان غازیوں کی بلکہ ان کے گھوڑوں تک کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تیسرا، جو لوگ رزق حلال پر قناعت کرتے ہیں خدا تعالیٰ ان کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ جو لوگ نماز فجر ادا کرنے کے بعد اپنی جائے نماز پر بیٹھ کر ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں اور سورج نکلنے پر نماز اشراق پڑھ کر اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اور ان کے رشتہ داروں کو بخش دیتا ہے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اب میرے غریب نواز فرماتے ہیں کہ جھوٹی قسم بعض لوگ کھاتے ہیں نا، جھوٹی قسم جان بوجھ کر کھاتے ہیں، یہ منافق کی نشانی ہے۔ فرمایا کہ جو شخص جھوٹی قسم کھاتا ہے اس کے گھر سے برکت اڑ جاتی ہے۔ ایک قسم کھانے والے ایک دفعہ حق تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ، میں نے 7واں دوزخ حاویہ نماز نہ پڑھنے والوں اور جھوٹی قسم کھانے والوں کے لیے تیار کیا ہے۔ اس دوزخ میں ہولناک تاریکی ہے اور اس کی آگ نہایت ہی سخت ہے، سانپ اور بچھوؤں کی اس میں کثرت ہے، اور اس دوزخ میں پتھر پگھل کر جو پانی بنتا ہے اس کا ایک قطرہ بھی دنیا میں گر جائے تو زمین پھٹ جائے اور سمندر اور دریا خشک ہو جائیں اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ پھر فرمایا غریب نواز سرکار، مصیبت زدہ لوگوں کی فریاد سننا، ان کا ساتھ دینا، حاجت مندوں کی حاجت روائی کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، اسیروں ان قیدیوں کو چھڑانا، یہ باتیں اللہ کے نزدیک بڑا مرتبہ رکھتی ہیں۔ اب آخر میں یا آپ کو آخری فرمان میں غریب نواز سرکار کا سنانے لگا ہوں، یہی وظیفہ ہے آج کا، اور غریب نواز سرکار کا یہ فرمان ہے، گویا کہ یہ سرکار غریب نواز کا وظیفہ ہے۔ غریب نواز سرکار فرماتے ہیں جو شخص کسی بیماری میں مبتلا ہو، اگر نماز فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان، یعنی سنت پڑھنے کے بعد ابھی فرض کی نماز نہیں پڑھا ہے، سنت اور فرض کے درمیان بسم اللہ کے ساتھ سورہ فاتحہ 41 بار پڑھ کر اس پر دم کیا جائے مریض پر، تو اللہ تعالیٰ اسے شفا دے گا۔ حضور نبی کریم اسلام کی حدیث پاک میرے آقا نے فرمایا ہے کہ فی فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء، سورہ فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ کاش ہم نے مقدس فرامین غریب نواز سرکار کے سنے۔ میرے عزیزوں کوشش کریں، یاد رکھیں اور اس پر عمل بھی کریں۔
سب سے پہلا جو میں نے آپ کو سنا تھا نماز کے متعلق، آج کے اس محفل میں ہم آپ سے جو امید رکھتے ہیں کہ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا، خدا کے واسطے کچھ اپنے آپ پر مہربانی کرے، ہر چیز کے لیے پھر وہی بات کہتا ہوں، ٹائم نکالتے ہو، وقت دیتے ہو، سب کام کرتے ہو، خدا رب میرے عزیزوں رب کی عبادت کرے، اس کو بھی کریں، اسی میں شامل کریں اپنی زندگی کے معمولات میں، اور اس کو اہم ترین فرض سمجھیں۔ یہ نہ سوچیں کہ یار جب ٹائم ملا تب پڑھ لے گے، نہیں تو کوئی بات نہیں، ایسا نہ، یہ تو پھر لاپرواہی ہے، آپ نے کوئی اس کو حیثیت نہیں دی۔ یہ بہت بڑی امانت ہے جو آپ نے ابھی سنا، پہلا جو سرکار غریب نواز کا فرمان تھا، بہت بڑی امانت ہے، اس کو نہ پڑھنا یا صحیح سے نہ پڑھنا، نماز میں غلطیاں کرنا، نماز کی قرات صحیح نہیں کرنا، یہ سب اس میں خیانت ہے، خیانت، اور اللہ تعالیٰ ہرگز اسے معاف نہیں کرے گا۔ اس کے امانت کے ساتھ اگر خیانت کرے تو یہ قابل قبول نہیں۔ تو میرے عزیزوں، نمازوں کی خدا کے واسطے پابندی کریں، خاص کر فجر کی نماز میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ صرف نیند کی خاطر اپنے رب کی عبادت چھوڑتے ہو، یار قربان کر دیتے ہو نیند پر اپنے رب کی عبادت۔ صبح کی نماز کے بارے میں فرمایا 2 رکعت، صرف صبح کی 2 رکعت، دنیا جو کچھ دنیا میں ہے سب سے بہتر ہے، صرف 2 رکعت۔ تو فجر کی نماز کی خاص پابندی کرے، 5 نمازوں کی پابندی کرے، قرآن پڑھے، سچائی اختیار کرے، غریب نواز کی جو ارشادات ہم نے سنا ہے کوشش کرے کہ ہم سب ان پر عمل کرنے والے ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی۔